قرآن زمین پر اسی لیے اترا کہ اس پر عمل کر کے ایک انقلابی امت کو زمین پر کھڑا کیا جائے۔ آج قرآن دہائی دے رہا ہے، قرآن آواز لگا رہا ہے، لیکن کوئی قرآن کے پیغام پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں، میں آپ کو تھوڑا نیچے لاتا ہوں، ذرا جھانک کر دیکھو کہ آج قرآن کے ساتھ میرا رشتہ کتنا قائم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں سنو، چاہے تم حاجی صاحب ہو، چاہے تم نمازی صاحب ہو، چاہے تم جماعتی صاحب ہو، چاہے تم مفتی صاحب ہو، چاہے تم قاضی صاحب ہو، اگر تمہاری موت اس حال میں ہوتی ہے کہ تمہارے سینے کے اوپر بال کے برابر بھی کینہ موجود ہوگا، کسی کے لیے نفرت ہوگا، کسی کے لیے حسد اور جلن ہوگا، تو چاہے تمہاری نماز پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، جب تک خدا کے جہنم کی آگ میں جلا کر تمہارے سینے کو صاف نہیں کیا جائے گا، اللہ کی جنت کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ بولو، یہ قرآن کا واضح اعلان۔ مسلمان کینے کے ساتھ نہیں جی سکتا، مسلمان کینے کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مسلمان نفرت کی لکیر پہ نہیں چل سکتا، مسلمان سماج میں بٹوارے کو قبول نہیں کر سکتا، مسلمان کسی کے لیے حسد اور جلن اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ آج جس امت کے گھر میں قرآن ہے، اس امت کا حال اتنا برا ہے کہ آج اس امت کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں جتنا اپنے بھائی کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج سینے میں جلن ہے، سینے میں کڑھن ہے، سینے میں کینہ ہے۔ ابھی الیکشن مکھیا سرپنچ کا گزرا، میں گاؤں کا دورہ کرتا ہوں، آپ کو حال بتاؤں، آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائیں گے۔ دو بھائی جو ایک ماں باپ سے پیدا ہوا، ایک ماں کا دودھ پڑھ کر جوان ہوا، آج ووٹ کے لیے، نوٹ کے لیے، معمولی سی معاملے کے لیے دل میں ایسی نفرت بیٹھی ہے کہ ایک بھائی دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، دوسرے کے دروازے کو پیر رکھنے کو تیار نہیں، دوسرے کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا یہ مسلمان کی زندگی ہے؟ کیا یہ نفرت آپ کو اسلام نے رکھنے کی تعلیم دی ہے؟ نہیں۔ اگر سچے مسلمان ہو، خدا کی جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو آپ کو اس پنڈال میں قسم کھانا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ اے اللہ، میرے پاس نماز بھی زیادہ نہیں ہے، روزہ بھی زیادہ نہیں ہے، حج بھی زیادہ نہیں ہے، اے اللہ، کیا میرا سینہ گندا ہوگا، ہم تیری پیاری جنت کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ، میں اس پنڈال میں عہد کرتا ہوں کہ آج سے میرا سینہ صاف ہوگا، میں نفرت سے پاک رہوں گا، میرے دل میں کسی کے لیے حسد اور جلن نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے یہ وعدہ کیا تو بولو، قرآن کی آیت پر عمل کا اجر اللہ عطا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا یہ پورا مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہے، کیا آج خدا کے نام پر اگر وہ سچا مسلمان ہے تو بولو، دل کو صاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ ہاتھ اٹھا کے توفیق دیجیے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، 2017 میں حج کرنے گیا تو وہاں جو عزیزیہ کی بلڈنگ ہے، لوگوں نے حاجیوں کے درمیان میرا بیان لکھوایا، کہا کہ عرفات لوگوں کو جانا ہے، ذرا آپ ظہر کی نماز کے بعد بیان کر دیں۔ میں نے ظہر کی نماز کے بعد حاجیوں کے درمیان بیان کیا تو میں نے کہا کہ بھائیو، کل آپ عرفات جائیں گے، وہاں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ ہمیں اس مبارک موقع پر طے کرنا چاہیے کہ ہمارا سینہ بالکل صاف ہو، ہمارا سینہ بالکل بیدار ہو، جو گناہ ہے اس کے اللہ کی معافی مانگ لے، اور کم سے کم یہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد میدان عرفات میں جا رہے ہیں، ہمارے سینے پر کوئی کینے کا داغ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا، ماشاءاللہ دعا ہو گئی، لیکن دعا کے بعد ایک مدھوبنی کے حاجی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجمع سے مجھ کو الگ کیا۔ میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب کیا بات ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب، آپ نے تقریر میں کہا کہ کینہ سے دل کو پاک کر لو، آپ نے ہاتھ اٹھایا، میں نے دیکھا دیکھی ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن دل سے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ میں جو 3.5 لاکھ خرچہ کر کے حج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ میری کوئی دعا قبول ہو، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میری ایک بد دعا کو اللہ قبول کر لے۔
میں نے پوچھا کہ کون سی بد دعا؟ کہا کہ میرا ایک بھائی ہے جو 10 سال سے مجھ کو پریشان کرتا ہے، میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ بہت جگہ میں مانگا لیکن اللہ نے اس کو سزا نہیں دیا۔ سنا کہ مکہ مدینہ میں دعا قبول ہوتی ہے، عرفات میں اللہ سنتے ہیں، اس لیے میں اسی لیے نیت کر کے آیا ہوں کہ عرفات میں جب جاؤں گا تو میں اس کے لیے بد دعا کروں گا۔ میری کوئی دعا اللہ قبول کرے نہ کرے لیکن میرے بھائی کی ہلاکت کے لیے میری بد دعا کو قبول کرے۔ خدا کی قسم بولو، کیا زمین پر اس سے بڑھ کر زمین کی سڑاہٹ، دماغ کی گندگی اور زمین پر اس سے زیادہ بے ایمانی کی چھاپ کیا ہو سکتی ہے؟ مکہ مدینے کا مقدس سفر ہے۔ ارے تم یہ بھی تو مانگ سکتے تھے کہ اللہ میرے بھائی کو صحیح ڈگر پہ کھڑا کر دے، اللہ اس کو ظلم سے روک دے، اللہ اس کو محبت کرنے والا بندہ بنا دے، اللہ تو اس کے دل کو ہمارے دل کے ساتھ جوڑ دے۔ لیکن نفرت کی آگ ایسی ہے کہ 3.5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے آج مکہ مدینہ اس لیے گیا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ہلاکت کی دعا کر سکے، بد دعا کر سکے۔ لوگوں، آج بھی ایسے لوگ سماج میں موجود ہیں، آج بھی یہ کیڑا دلوں میں ریگ رہا ہے، آج بھی ایسی نفرت کی چنگاری دلوں میں دہک رہی ہے۔ اگر آج گرول کی سرزمین پر جو مسلمان بیٹھے ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی ایسی نفرت کی لکیر ہے، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو پاک کیجئے، کینہ سے صاف کیجئے، دل کو ایسی گندگی سے دور کیجئے اور ارادہ کیجئے کہ میرا کام محبت کرنے والا انسان بننا ہے، نفرت کرنے والا انسان بننا نہیں ہے۔ فرمایا نبی نے، جو مسلمان 3 دن سے زیادہ کینہ رکھتا ہے اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بتاؤ کہ اگر رشتہ ٹوٹ گیا کیا وہ مسلمان باقی رہا؟ سرکار کے رجسٹر میں مسلمان ہو سکتے ہو، اپنے منہ سے مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن اللہ کے رجسٹر میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن پہ عمل کا انقلاب ہمیں اپنے سماج میں لانا ہے۔ قرآن کی پہلی دعوت ہے کہ سینوں کو صاف کرو، نفرت کو ختم کرو، محبت کا چراغ جلاؤ اور ایک آواز دنیا میں بلند کرو کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے، میرا کام نفرت بانٹنا نہیں، محبت پھیلانا نہیں، محبت کو ختم کرنا نہیں، بلکہ محبت کے چراغ کو روشن کرنا ہے۔ جس دن یہ خوشبو گرول میں آ جائے گی، آبادیوں میں آ جائے گی، مسلمان اس چراغ سے اپنے دلوں کو روشن کرے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی محبت ملے گی، ایکتا پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے، رسول کی دعائیں ملتی ہے۔ اس لیے میں سارے بھائیوں سے اس بات کا ارادہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ ارادہ کرو کہ ہمارے دل میں جو کچھ بھی داغ تھا، آج اس پنڈال کے سائے میں ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ مریں گے تو سینے کو صاف لے کر مریں گے، جیئیں گے تو سینے کو صاف کر کے جیئیں گے، اور اللہ کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ کسی کے لیے حسد اور جلن، کسی کے لیے کینے کا داغ میرے دل پر نہیں ہوگا۔ لوگوں، میں آپ سے کہتا، اس بات کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک ارادہ کرنا ہوگا۔ ارادہ یہ کہ آج ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ رب کریم آج کے بعد جس سماج میں ہم جیتے ہیں، اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے تو زندگی میں انشاءاللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا یہ ارادہ ہم کر سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو اللہ قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کو دیکھا کہ مسجد میں آ رہے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ جنتی آ رہا۔ صحابہ کو جنت کا شوق رہتا تھا، جا کے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ سنو، تمہارے بارے میں نبی نے خوشخبری دی ہے، لیکن ہم اس وقت بتائیں گے جب 24 گھنٹہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ 24 گھنٹہ وہ صحابی اس کے ساتھ رہا۔ جب 24 گھنٹہ پورا ہو گیا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا، کہا کہ دیکھو جب تم مسجد گئے تھے نبی نے تمہارے بارے میں جنت کی خوشخبری دی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کون سا ایسا کام تم کرتے ہو کہ نبی کو اور اللہ کو پسند آیا، تمہارے لیے جنتی ہونے کا اعلان ہوا۔ اس نے کہا کہ جب سے تم آئے ہو جتنا کام تم نے کیا میں نے کیا، میرے اور تمہارے کام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، ضرور تمہارا کوئی اسپیشل کام ہے
جس کی وجہ سے نبی کی زبان میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وہ بندہ بولا کہ میرے پاس کوئی اسپیشل کام نہیں۔ کہا غور کر کے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک چھوٹا سا کام میں کرتا ہوں، وہ کام یہ ہے کہ جب میں رات